السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا۔ رواه مسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج انشاءاللہ تعالی ایک چھوٹی سی کتاب جسے دنیا خود عقیدتک من الکتاب والسنہ کے نام سے جانتی ہے، یعنی اسلامی عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں، جس کے مؤلف فضیلت الشیخ محمد جمیل جس کے مصنف فضیلت الشیخ محمد بن جمیل زینو حفظہ اللہ ہیں، جو دار الحدیث مکہ مکرمہ میں مدرس ہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو بہت ہی مختصر ہے عقیدے میں، اور یہ کتاب ہر خاص و عام کے لیے مفید سے مفید تر ہے۔ اس کتاب کے تعلق سے فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس مکی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلامی عقائد کے موضوع پر اب تک سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ان میں سے کچھ تو قدیم یونانی فلسفہ یا جدید فکر سے متاثر ہیں، اور بعض متکلمانہ اور مناظرانہ اسلوب بیان کی حامل ہے، جن سے دماغ یعنی عقل کی آسودگی کا اگر تھوڑا بہت سامان ہو بھی جائے، دل مطمئن نہیں ہوتا۔ عصر حاضر میں کائنات اور انسان سے متعلق نو دریافت شدہ حقائق کو سامنے رکھ کر اسلامی عقائد کے اس بات کا ایک نیا رجحان پیدا ہوا ہے۔ یہ کوشش اگرچہ مستحسن ہے، مگر افسوس کہ اکثر مؤلفین اس سلسلے میں افراط و تفریط کا شکار ہو گئے ہیں۔ سائنس چونکہ غیبیات سے بحث نہیں کرتی اور عقائد کا دار و مدار ہی ایمان بالغیب پر ہے، اس لیے ایسے حقائق جو انسانی مشاہدات سے ماورا ہے، ان کے بارے میں سائنس ہمیں کیا رہنمائی کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ چند ثابت شدہ حقائق سے بعض مخفی امور پر استدلال کیا جا سکتا ہے، اور شریعت کے بعض احکام کے اندر پوشیدہ حکمتیں سمجھی جا سکتی ہیں۔ ان رجحانات کے مقابلے میں ہمیں قرآن مجید کے اندر عقائد کے اس بات کا انداز زیادہ اپیل کرتا ہے، جہاں نہ فلسفیانہ مشگافیاں ہیں، نہ متکلمانہ قیل و قال، نہ ریاضیات کے فارمولے، نہ نظام شمسی کی تشریح، نہ اعضائے جسم کی سرجری، مگر بائیں ہما حقائق کا سیدھا سادھا اظہار ہے جو عقل اور قلب
دونوں کو مطمئن کرتا ہے۔ سلف صالحین یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ اعظام نے اسلام کے دیگر شعبوں کی طرح عقائد کے باب میں بھی قرآن مجید پر اعتماد کیا اور اس کی مزید تشریح و توضیح کے لیے صرف صحیح احادیث کا سہارا لیا۔ عقائد کے باب میں خصوصاً انہوں نے اپنی رائے کا استعمال کرنے کے بجائے کتاب و سنت کے اندر مذکورہ حقائق کے بیان کر دینے پر اکتفا کیا۔ محدثین کی مستقل تصانیف کے علاوہ کتب حدیث کے اندر عقائد سے متعلق ابواب پر ایک نظر ڈالنے سے اس حقیقت کا بخوبی اظہار ہو سکتا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے شیخ بدیع الدین شاہ راشدی کو کہ انہوں نے عقائد پر دوسری صدی سے اب تک اس رجحان کی نمائندہ تمام تالیفات کا مکمل تذکرہ ہدایت المستفید ترجمہ فتح المجید کے مقدمہ میں کر دیا ہے۔ امید ہے کہ قارئین کرام اس پر ایک نظر ڈالیں گے۔ زیر نظر کتاب یعنی اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں شیخ محترم کہ زیر نظر کتاب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مصنف نے اس میں سوال و جواب کے انداز میں تمام عقائد کا مختصر تذکرہ کر دیا ہے۔ خوبی یہ ہے کہ ایک بات بھی بغیر دلیل نہیں کہی ہے۔ ہر جگہ کسی آیت یا صحیح حدیث کی طرف اشارہ ما حوالہ درج کیا ہے۔ عوام اور خواص سبھی اس سے یکساں مستفید ہو سکتے ہیں۔ مکتب اور اسکول کے بچوں کے لیے تو یہ کتاب بہت ہی مفید ہے۔ ضرورت ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ مدارس اور مکاتب میں ابتدائی درجوں میں داخل نصاب کر لیا جائے۔ اس کتاب کے مصنف شیخ محمد بن جمیل زینو حفظہ اللہ دار الحدیث مکہ مکرمہ میں مدرس ہیں۔ انہوں نے عوام کی اصلاح کی خاطر چھوٹی چھوٹی کتابوں کی تالیف و اشاعت کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ یہ اس سلسلے کی چوتھی کتاب ہے۔ اس کا پہلا ایڈیشن مختصر تھا۔ اس کے کئی اردو ترجمے بر صغیر میں چھپ کر منظر عام پر آ چکے ہیں۔ زیر نظر 10ویں ایڈیشن میں کتاب دوگنی سے زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے اثر نو اس کے ترجمے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مصنف محترم نے مجھ سے اسی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے کتاب لے کر اپنے دوست لیث محمد مکی صاحب کے حوالے کر دی۔ انہیں عربی سے اردو ترجمہ کے میدان میں پہلے سے تجربہ ہے۔ اس سے قبل انہوں نے شیخ البانی، محمد خلیل ہراس اور دیگر مصنفین کے تحریروں کے ترجمے کیے ہیں۔ اس کتاب کا ترجمہ بھی انہوں نے تھوڑے دنوں میں مکمل کر لیا اور اب یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قارئین کے لیے مفید بنائے اور مصنف، مترجم اور ناشر کو اجر عطا فرمائے۔ محمد عزیر، مکہ مکرمہ، 5 نومبر 1988۔ تو یہ خذ عقیدتک من الکتاب والسنہ کے تعلق سے شیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ کے تاثرات ہیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ ہم نے یہ سوچا اور ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اسی کتاب سے اب دروس سوال و جواب کے انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ چنانچہ اللہ تعالی کی توفیق سے آج ہم اسی کتاب سے اسلام اور ایمان سے متعلق کچھ ضروری باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ معزز سامعین و ناظرین،
اس کتاب کا پہلا سوال ہے کہ اسلام کیا ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، لہذا ہم اسی کتاب سے اس سوال کا جواب آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ اسلام کے معنی ہے توحید کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کے لیے سر تسلیم خم کر دینا، اس کی اطاعت بجا لانا، شرک سے دور رہنا، یہ ہے اسلام کا معنی۔ اسلام کا معنی ہے توحید کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کے لیے سر تسلیم خم کر دینا، اس کی اطاعت بجا لانا، شرک سے دور رہنا، اسی کا نام اسلام ہے۔ اس کی دلیل فرمان الہی بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا موقع نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 112۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لائق عبادت نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اگر استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کرے۔ تو یہ ہے اسلام کا مطلب اور اسلام کا معنی۔ دوسرا سوال ہے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، اعضاء اور جوارح سے عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اعضاء اور جوارح سے عمل کا نام ایمان ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا۔ یہ بدوی کہتے ہیں، یعنی بدو لوگ کہتے ہیں، دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 14۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیر و شر، خیری و شر، رواہ مسلم۔ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن پر ایمان رکھے، نیز بھلی بری تقدیر پر بھی ایمان رکھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ایمان تمنا اور ظاہری آرائش کا نام نہیں، بلکہ وہ تو دل کی گہرائیوں میں پائی جانے والی چیز ہے جس کی تصدیق عمل کرے۔ تو ہم نے جان لیا کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں ہم کچھ اور سوالات کے جوابات اسی کتاب سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پکا سچا ایمان والا اور اسلام والا بنائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، ہر طرح کے شر اور برائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.